بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پاک کے بارے میں بتائیں گے، اور آخر میں آپ کو حضور غوث پاک کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ندی بہہ رہی تھی، اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا۔ آپ روزے سے تھے اور اس کو اٹھا لیا۔ وہ نہایت خوش رنگ اور خوشبودار تھا۔ شیخ کو کچھ ایسی کشش معلوم ہوئی کہ آپ نے وہ سیب اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد خیال آیا، خدا جانے یہ سیب کس شخص کا تھا، وہ کیسے ندی میں بہہ گیا۔ آپ کو اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا تقویٰ کے خلاف محسوس ہوا، اس لیے الٹے پاؤں واپس ہوئے تاکہ اس کے مالک کی تلاش کریں اور اسے سارا قصہ عرض کیا جائے اور اس غلطی کی اس سے معافی مانگی جائے۔ آپ 8-10 قدم میل پیدل چلے تو ایک باغ نظر آیا۔ وہ ندی جس میں یہ سیب بہہ رہا تھا اسی باغ سے گزرتی تھی۔ آپ نے باغ کے مالک کے بارے میں معلوم کیا تو وہ بھی وہیں مل گئے۔ شیخ نے باغ کے مالک کو سارا قصہ سنایا اور معافی طلب کی کہ میں نے تمہارے باغ کا سیب تمہاری اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی ایک کامل بزرگ تھے۔ انہوں نے جب شیخ ابو صالح کی گفتگو سنی تو زہد و تقویٰ کی اس داستان نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے ابو صالح کا شجرہ نسب پوچھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نور علی نور پایا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد باغ کے مالک نے شیخ سے فرمایا کہ میں تمہارے سیب کی غلطی کو معاف کر سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شیخ نے پوچھا وہ کون سی شرط ہے؟ سید عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ میں اس شرط کو بلا چون و چرا قبول کروں گا۔ شیخ نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سیب کی معافی کے لیے جو شرط بھی پیش کریں گے اسے قبول کروں گا۔ سید عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، لیکن وہ اندھی ہے، گونگی ہے اور لنگجی ہے، نہ ہی وہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے۔ تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح یہ سن کر سوچ و بچار میں پڑ گئے۔ ایک طرف تو سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے، ساری زندگی کا مسئلہ تھا۔ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس تصور نے ان کو پریشان کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیالات ہجوم بن کر آئے۔ آخر فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے، جوانی بھی چند دن کی مہمان ہے۔ شیخ ابو صالح نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سید عبداللہ صومعی نے سیب کی غلطی معاف کر دی۔ نکاح ہو گیا۔ پھر شیخ حرم سرا میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اسے دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے۔ الٹے پاؤں باہر نکل آئے اور عبداللہ صومعی سے کہا کہ یہ عورت منکوحہ کے سوا کوئی اور عورت ہے، چونکہ اس کے تمام اعضاء درست و سلامت ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ یہ تیری ہی بیوی ہے۔ جو میں نے اپنی بچی کے اوصاف بیان کیے تھے وہ اندھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور گونگی اس لیے کہا تھا کہ اس نے زندگی بھر بد کلامی نہیں کی۔ لنجی اس لیے کہا تھا کہ اس نے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکالا۔ یہ عبداللہ صومعی کی صاحبزادی جن کا نکاح شیخ ابو صالح سے ہوا، یہ وہی ام الخیر فاطمہ تھیں جو ولی کامل کی بیٹی اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر ان کے بطن پاک سے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو شہنشاہ بغداد کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ام الخیر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بادلوں کے سبب رمضان المبارک کے چاند میں لوگوں کو شک ہوا۔ صبح لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج روزہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا آج روزہ ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ نے چاند دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے چاند تو نہیں دیکھا، مگر صبح سے میرے چاند
عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت شیر خارگی کے زمانے میں ہی مشہور ہو گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔